اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک جاہلیت پر ہے۔ جاہلیت کیا ہے؟ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس کو ہم جاہلیت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت 67، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جاہلیت سے پناہ مانگتے ہیں کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں جاہلیت سے پناہ مانگی؟ ایسا کیا واقعہ تھا؟ یہ واقعہ اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو ان کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو کہ ہم گائے کو ذبح کریں گے؟ یہ اس لیے کہ ان میں گائے کی محبت پیدا تھی۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی کہ میں مذاق کروں تم سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مذاق ایک جاہلانہ رویہ ہے، جو کہ آج ہماری امت مسلمہ میں بہت عام ہے۔ ایک ہوتا ہے مذاق۔ مذاق جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے تھے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ کچھ اچھے الفاظ سے محفل کو خوشگوار کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مذاق، کہ اس میں آپ کسی کو تنقید کریں مذاق میں، یعنی کسی کی صورت پہ کچھ بول دیں، کسی کے جسامت پر کچھ بول دیں۔ ہمارا سب سے بڑا جاہلانہ رویہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی برائیوں کو نشر کرتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی کہ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں نا تو ہم اس کو بہت خوشی سے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے سخت وعید فرمائی ہے کہ جو رات کو گناہ کرتا ہے اور صبح اٹھ کر اسے خوشی سے سب کو بتاتا ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، لیکن ہم انسان نہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ جاہلیت کی سب سے بڑی وجہ کہ آج ہم امت مسلمہ قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے اس کو صرف علماء تک محدود کر دیا ہے کہ علماء جو ہیں وہ اس کو سمجھیں گے اور ہمیں سمجھائیں گے۔ ہمارے جاہلانہ رویے یہ بھی ہیں کہ ہم گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تو آگے ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک دوسرے کی مدد کے کاموں میں ہم آگے نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقوں کا متلاشی ہو اور ناحق کسی کا خون بہائے۔ جاہلیت دو طرح کی پائی جاتی ہے۔ ایک تو جاہلیت وہ تھی جو اسلام سے ماقبل تھی، اور دوسری جاہلیت جو ہماری سوچ میں ہے، ہمارے طرز زندگی میں ہے۔ جاہلیت کیسے وجود میں آتی ہے؟ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، پھر نفس جو ہے ہمارا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، پھر ہم میں خواہش پرستی شروع ہو جاتی ہے، خواہش پرستی پیدا ہو جاتی ہے ہم میں، پھر شریعت سے ہماری دوری ہو جاتی ہے، یعنی قرآن سے دوری، سنت سے دوری، پھر ہم میں جاہلانہ طرز زندگی پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہم جہالت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کن لوگوں کی دوستی ہمیں جاہلیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کا حل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جاہلیت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں جاہلیت سے واقفیت ہونی چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، کن کن چیزوں میں جاہلیت پائی جاتی ہے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور پڑھے لکھے، دانشور اور دین کی دعوت دینے والوں کی محفلوں میں بیٹھیں۔ اللہ ہماری امت مسلمہ کو جاہلیت کے فتنے سے بچائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔